ہمارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ آسمان کی طرف سب سے بڑے رب کا جو صفاتی نام ہے رب کہہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے معبود، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والا، اے مجھے روزیاں دینے والا، میری مراد پوری کر دے، میری دعائیں قبول کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ربوبیت کی صفت وہ ہے کہ اگر اس صفت کے حوالے سے ابلیس نے بھی دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی دعا کو بھی مردود نہیں کیا، بلکہ بارگاہ رب العزت میں صفت ربوبیت کے حوالے سے اگر مانگی گئی تو آدم و حوا کی ہی نہیں بلکہ ابلیس کی بھی دعا مقبول ہوئی۔ لوگوں، اس صفت کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں لوگ کہتے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں مقبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تحمید و تقدیس اور تسبیحات کے مستحق ہیں، جو ہمارا حقیقی معبود، خالق و رازق، مربی ہے، جس کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں اب تک زندہ اور تابندہ ہیں۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کی اس مبارک گھڑی میں
اور مبارک ملاقات میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اعلانات کے ذریعے آپ نے سماعت کر لیا ہے، مگر بطور تذکیر یاد دہانی آپ کے گوش گزار کروں۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کا جو بہانہ ہے وہ موضوع ہے رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی قباحت و شناعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوقات کی تخلیق کی ہے اور جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو ان کے جسم و جاں کے مطابق روزی بھی مہیا کی ہے، کیونکہ ہر جاندار چیز، جاندار مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین رب العالمین نے جب اتنی مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے تو وہ تو علام الغیوب تھا۔ اپنی فیکٹری میں جن چیزوں کی تخلیق کی، جو چیزیں پیدا کی، ان چیزوں کے متعلق تو انہیں علم تھا، اور اسی ابدی اور ازلی علم کے بنا پر اس رب العالمین نے روزی کا بھی بندوبست کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ روئے زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمیں نظر آتی ہو نہ آتی ہو، ہم نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے یا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے مشاہدات ہے یا عدم مشاہدات میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے رب العالمین نے اس کے لیے کھانے کے، اس کے لیے غذا کا بندوبست کر دیا ہے، اور ان کے رہنے کی جگہ ہی، جائے قرار، جائے مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا ہے تو اسے تو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے یہ کہاں رہ سکتی ہے، یہ کہاں زندگی بسر کر سکتی ہے، اور اسے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس مخلوق کو جیسی روزی کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی اس کے لیے روزی کا اہتمام بھی کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اگر اس کے موافق روزی نہ ہوتی تو اس مخلوق کا جسم، اس کی جان تباہ و برباد ہو جاتی، ہلاک ہو کر رہ جاتی۔ انسان ہے، انسان کے موافق اس کے لیے غذا کا بندوبست کیا۔ جانور ہے، جانوروں میں بھی انواع و اقسام کے جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ہاں قسم کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، اور ان مخلوقات کی تخلیق کے پیش نظر ان کے جسم و جان کے لیے جس طرح کی غذاؤں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ویسی غذاؤں کا بندوبست بھی کیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تھا، ویسا نہیں ہوتا تھا تو وہ مخلوق تباہ ہو جاتی۔ اب میں ادھر تفصیل اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ گائے، بیل، بکری، بھینس اس کو گوشت کھلائیں زیادہ دنوں تک جیوت نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔
اس لیے کہ اس کے معدے کے موافق، اس کے جسم و جاں کے موافق اور اس کی زبان کی لذت کے موافق وہ غذا نہیں ہے. اس کے لیے تو گھاس غذا ہے اور دوسری چارہ غذا ہے. انسان کو خالی گھاس کھلائے جانے لگے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. خون خراب ہو جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی انرجی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر سے ارجا، طاقت، قوت سب مفقود ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک خاص قسم کی غذا کا بندوبست کیا اور ان غذاؤں میں، ان روزیوں میں حلال روزی کا بندوبست کیا. اگر انسان حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، تو وہ طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہو کر کے اس روئے زمین پر ذلت کی موت مر جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب میں اسے مبتلا کر دے گا. اس لیے انسان کے معدے، اس کے جسم و جاں اور اس کی زبان کی لذت کے موافق جو غذا اللہ تبارک و تعالی نے تیار کی ہے وہ حلال رزق اور حلال غذا ہے، حلال غذا ہے. اگر حرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اس کی ذریت تباہ ہو جائیں گی، اس کی نسلیں بے حیا ہو جائیں گی اور اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، اس کا دل خراب ہو جائے گا، اس کا گردہ خراب ہو جائے گا، اس کا جسم خراب ہو جائے گا اور اس کی جان تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ حرام ایک گندگی کے مانند ہے. کیسے حرام؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے گوش گزار کروں. زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں، اپنے اموال میں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں زکوٰۃ مال کا میل ہے. زکوٰۃ مال میں جو گرد و غبار اور ڈسٹ وغیرہ ہے، جو میل ہے، جو کچڑے ہیں، وہ زکوٰۃ اس مال کا کچڑا ہے. جو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال میں جو سب سے خراب ہے وہ اسے نکال کر کے زکوٰۃ میں دے دیا جائے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب کے لیے جو زکوٰۃ کے نصاب میں جس کا مال پہنچ گیا ہو اور اس حد میں پہنچنے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال سے تو اس آدمی کے لیے وہ مال کچڑا ہے، اس آدمی کے لیے وہ مال میل کچیل ہے. اگر وہ کھاتا ہے، اب زکوٰۃ کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ حرام کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کس کا مال ہے؟ غریبوں کا مال ہے، فقراء کا مال ہے، مساکین کا مال ہے، محتاج کا مال. اور یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ بھی یتیموں کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، مسکینوں. غرض یہ کہ حرام مال جس نے بھی کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو جمع کیا. یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے اگر زکوٰۃ نہیں نکال رہا تو وہ مال کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، فقراء مساکین کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ان مساکین اور محتاجوں کا حق مار رہا ہے. اور اس حق کو جب اس نے مارا تو وہ ظالم قرار پایا اور ظلماً جب وہ مال کھایا تو مال کی گندگی تھی، میل و کچیل تھا. اور وہ میل کچیل جب انسان کھاتا ہے تو طرح طرح کی بیماریوں سے وہ پیڑت ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا وہ اچھا مال جو راس المال تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، اس کا سکون و چین چھن جاتا ہے اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. یہی وجہ ہے مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر جو حدیث پاک ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب.
وقال ان اللہ تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لك. یہ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پاک ہے. سائڈ میں رکھ دیں، وہ ذرا مجھے کھانسی ہو گئی ہے اس لیے پانی سے اور ہو جائے گی کھانسی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے ہمارا اعمال ہو، اخلاق ہو، عبادات ہو، اطوار ہو، اخلاق ہو، جو بھی چیزیں ہوں، اگر پاکیزہ نہیں تو اللہ کو مقبول نہیں، بارگاہ رب العزت میں وہ مردود ہے. اس لیے عقائد سے لے کر کے، عقیدہ سے لے کر کے اعمال تک، کردار تک، اخلاق و اطوار تک انسان کا پاکیزہ ہونا چاہیے، تب بارگاہ رب العزت میں وہ مقبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں بلکہ وہ مردود ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اسے دھتکار دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم پیغمبروں کو دیا تھا. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے اور بہت بڑی فضل کی بات ہے کہ آپ وہ اعمال کریں جس اعمال کی موافقت نبی کے کردار اور نبی کے اعمال سے، انبیاء کے اعمال سے ہو جائے تو اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، بہت بڑی فضل کی بات ہے کہ آپ وہ اعمال کر رہے ہیں جو عمل نبی نے نہیں بلکہ نبیوں نے کیا، اور جس عمل کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی آپ نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ. یہاں پر یاد رہے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہونا ضروری ہے، پاکیزہ بھی ہونا ضروری ہے. اور پاکیزہ میں ایک یہ چیز، یہ نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں، پاکیزہ میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے مگر وہ آپ کی طبیعت کو سوٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ زبردستی نہ کھائیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے. کلو حلالا طیبا، حلال بھی ہو، پاکیزہ ہو، آپ کے مزاج کے موافق ہو. اگر مزاج کے برخلاف ہو، جیسا کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا بچوں کو، والدین کو کہ بچے کو صبح صبح جو ہے 2 انڈے کھلاؤ، اس کے بعد ہی اسکول بھیجو. اب بچے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، ماں ٹھوس رہی ہے منہ میں، کھاؤ بیٹا انڈا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے بیمار ہو جائے گا تمہارا بچہ. کلو حلالا طیبا، حلال کے ساتھ پاکیزہ اور طبیعت کے موافق ہو، طبیعت کے موافق ہو. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب چھوٹی سی مثال میں آپ کے گوشت گزار کروں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں گوشت گائے کا پسند نہیں ہے، بیل کا پسند نہیں ہے، کسی کو بھینس کا پسند نہیں ہے، کسی کو پسند ہے. آپ زبردستی کھلائیں گے وہ بیمار ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی.
پھر لینی کا دینی پڑ گیا. یہ صحت بنے گی کہ جا کے ڈاکٹر کو پیسہ دینا پڑے گا کہ لو بھیا. تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، جو طیبات پاکیزہ چیزیں ہیں وہ آپ کھائیں، پاکیزہ روزیاں کھائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ روزی دی ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. نیک اعمال، پہلے روزی کھاؤ، پہلے کیا کہا؟ روزی کھاؤ. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک روز آپ ظہر سے پہلے کھانا نہیں کھائے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو اور مضبوط و مستحکم. یاد رہو کھانے پینے پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے جب وہ اس غرض سے کھاتا ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے اور طاقتور بن جائے، توانا بن جائے، اس کے اندر انرجی آ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے. ایسا نہ کہ یہاں تک گردن تک کھا لے اور پھر فجر میں سویا رہے. عشاء کی نماز بھی بیچارے نے نہیں پڑھا، بھاری بھرکم ہو گیا جسم اور سو گیا. تو ایسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اپنی وسعت بھر خوب کھاؤ. کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اور آگے فرمائے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے پاکیزہ عمل نہیں کھایا، جیسا کہ اس حدیث پاک کے اختتام میں یہ ساری باتیں مذکور ہیں جو ابھی میں کہنے والا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر آپ نے حلال نہیں کھایا تو دربار رب العالمین میں آپ کی عبادت مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ مردود ہو کر زمین کی طرف لوٹا دی جائے گی، اور پھر جو اس کے لیے باعث نقصان اور نقصان دہ اور مضر ہوں گے. اسی لیے اگر اعمال کو قبول کروانا چاہتا ہے انسان کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال رزق کا متلاشی بن جائے، روئے زمین پر حلال روزی کھائے. انی بما تعملون علیم. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو تم کچھ کرتے ہو وہ سب کے سب مجھے معلوم ہے، وہ سب ہمیں معلوم ہے. انی بما تعملون علیم، جو تم کچھ کرتے ہو روز مرہ میں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزی کے تلاش میں حلال و حرام میں اگر تم فرق کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، تمہارے یہاں حلال و حرام میں امتیاز ہے نہیں ہے، فرق ہے نہیں ہے، مگر تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ ہاں میں بڑا حلال خور ہوں، میں حلال کھاتا ہوں، حلال کماتا ہوں، لیکن انڈر گراؤنڈ تمہارا بلیک ہے، کالا ہے اور سیاہ ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا اپنے بندوں کو کہ اے میرے مومن مسلمان بندو، اگر تمہارے اندر ایسا کردار ہے، ایسی صفت ہے کہ تم اوپر سے دکھاتے کچھ ہو اور اندر سے کچھ اور ہے، اندر سے سیاہ ہے، تو یہ بات یاد رکھو، انی بما تعملون علیم، کہ میں جانتا ہوں جو تم کچھ کرتے ہو. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو. مومنوں کو پہلے حکم دیا، مومنوں کے بعد اب نبیوں کو دیا، نبیوں کے بعد مومنوں کی طرف آیا، اور مومنوں کے بارے میں جو خوشخبری ہے وہ آپ نے سنا دی. کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنو تم پاکیزہ روزی کھاؤ. کون سی روزی؟ وہ روزیاں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، پاکیزہ روزیاں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں وہ پاکیزہ روزی کھاؤ، حرام نہیں. اور سنو اس کے بعد ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے دور دراز سفر سے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، کہ ایک آدمی دور دراز سفر سے آتا ہے.
ایک تو سفر ہے، دوسرا دور دراز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسافر کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان مومن جب کہیں سفر میں جا رہا ہو تو دعا کی گزارش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سفر میں ہے بیچارہ، اشعث اغبر، بال بکھرا ہوا، پراگندہ، میلا کچیلا۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے آج کے سفر کی طرح نہیں۔ آج کا سفر بھی چاہے جتنے سفر ہے، جتنی سہولت اور جتنی فیسلٹیز ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے، پھر بھی سفر ہے، پراگندگی آتی ہے۔ اشعث اغبر، سفر ہے، ظاہر سی بات ہے تمام سہولیات سے آدمی جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، نہ صحیح وقت پر کھانا ملتا ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ نہانے کا ہے، نہ دھونے کا ہے، وہ ساری مشکلات اور سارے مصائب سفر کے ساتھ منسلک ہے۔ تو فرمایا کہ اشعث اغبر، بال بکھرا ہوا ہے بیچارہ آیا، میلا کچیلا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء۔ حلال رزق کی فضیلت پر ایک روایت میں آپ کو ابھی سناؤں گا، مگر یہ اس حدیث کا جو آخری قطع ہے اس ٹکڑے کو پہلے ہم سماعت فرما لیں۔ جو حرام مال کھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایسا آدمی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ فرمایا کہ دور دراز سفر سے پراگندہ حال جاتا ہے آدمی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر حرم بھی جا رہا ہو، حرم پاک، دور دراز سفر، حرم جا رہا ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ جا رہا ہو، مدینہ جا رہا ہو، مدینے کا سفر، مکے کا سفر، اللہ اکبر، اتنی مقدس جگہ جا رہا ہو، وہاں جو امن والی جگہ ہے، نبی کا شہر، نبی کا جائے قرار، نبی کا جائے مقام، جہاں نبی نے اپنی زندگی بسر کی، اپنی زندگی گزاری، ایسی جگہ پر جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر حرم بھی جا رہا ہو، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا، دراز کیا، بلند کیا۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک بھی سن رکھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ اللہ کو لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا رب کتنا حیا والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو با حیا بنا دے، بے حیا نہیں، با حیا، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بے حیا بنا دے، با حیا بنا دے، حیا والا بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا با حیا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اب دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مالدار ہو، بہت سخی ہو، دینے والا ہو، اگر اس کے پاس کوئی روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ مانگتا ہے، کہتا ہے کیوں اس کو رسوا کر رہے ہو تم؟ ارے وہ روپیہ 100 روپیہ والا نہیں، وہ لاکھوں والا، ہزاروں والا ہے، اس کی غیرت کو تم جو ہے مجروح کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غیرت مند ہے، اس قدر باحیا ہے کہ اگر اس کا کوئی مومن بندہ اس کی جانب ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لوٹائے۔ مگر یاد رکھو میرے مومن بھائیوں، مسلمانوں، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ روزی ہماری کیسی ہوگی، وہ خون جو ہمارے رگوں میں گردش کر رہا ہوگا، اگر حرام کمائی سے کھایا ہوا خون بنا ہوا خون ہوگا تو اللہ کیوں کر اس دعا کو قبول کرے گا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ آسمان کی طرف سب سے بڑے رب کا جو صفاتی نام ہے، رب کہہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے معبود، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والا، اے مجھے روزیاں دینے والا، میری مراد پوری کر دے، میری دعائیں قبول کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب، ربوبیت کی صفت وہ ہے کہ اگر اس صفت کے حوالے سے ابلیس نے بھی دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی دعا کو بھی مردود نہیں کیا، بلکہ بارگاہ رب العزت میں صفت ربوبیت کے حوالے سے اگر مانگی گئی تو آدم و حوا کی ہی نہیں بلکہ ابلیس کی بھی دعا مقبول ہوئی۔ لوگوں، اس صفت کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے یا ربی یا ربی،
لیکن اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی. کیوں مقبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے اور اس کا جو گوشت بنا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوئی ہے، رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ خون حرام مال سے بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو اس نے کپڑا پہنا ہے وہ کپڑا بھی حرام مال کا ہے. اور جو اس نے پیا ہے، پینے میں ہم حرام بھی نہیں دیکھتے. پارٹیاں ہوتی ہے، گٹاگٹ شراب کا جام پی لیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے. ادھر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور پارٹیوں میں شراب نوشی کر رہے ہیں. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. کھانا بھی، پینا بھی، پہننا بھی حرام. یاد رکھو، یہ حرام کھایا تو خدا کی قسم نسلیں بے حیا ہو جائیں گی. اور زیادہ تر جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ حرام خوری میں مبتلا ہے. کسی نہ کسی صورت لوگ حرام خوری میں مبتلا ہے. گھڑی کو بھی کیا ہو گیا؟ تیز بھاگ رہی ہے، تیز بھاگ رہی ہے بیچاری، حرام خوری میں مبتلا ہے. اس لیے دعائیں مقبول نہیں ہوتی. آج ملک کی حالت پر کس کی نگاہ نہیں ہے؟ روز پیٹ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، غلغلہ ہے، ہاہاکار ہے. دعائیں نہیں ہوتی. آپ کی مسجد میں بھی قنوت نازلہ پڑھی گئی ہوں گی، ہم نے بھی پڑھا، دیگر مساجد میں بھی. ارے حرم پاک میں بھی امام حرم رو رو کر، اور ہندوستان کی مساجد میں بھی رو رو کر باشندگان ہند اور مسلمانان ہند کے حق میں دعائیں کی گئی، لیکن کیوں بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، اسے ترک کر دیا ہے. اسی لیے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. طبرانی المعجم الاوسط کی روایت ہے، اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف، دعوت و تبلیغ اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ انہی میں سے ان کے بدماشوں کو اس پر مسلط کر دے گا، اور ان کے نیک لوگ دعائیں کریں گے، لیکن فلا یستجاب لکم، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام خوری میں مبتلا ہے کسی نہ کسی صورت. لوگ کسی نہ کسی صورت حرام خوری میں مبتلا. اگر حرام خوری سے دستبردار ہو جائے، باز آ جائے، حرام خوری یہ امت چھوڑ دے، خدا کی قسم یہ قوم مستجاب الدعوات بن جائیں گی، جیسا کہ ابھی روایت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. مستجاب الدعوات بن جائیں گی کہ اللہ ہر دعائیں قبول کرے گا. لیکن کیا وجہ ہے؟ اذان و اقامت کے درمیان دعائیں، سجدے میں دعائیں، اور قنوت نازلہ، نماز کی حالت میں دعائیں، نماز کے بعد دعائیں، نماز سے پہلے دعائیں، تہجد میں دعائیں. اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی خصوصی پیکج لے کر کے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگ، تیرے کیا مسائل ہیں، آج میں پورے کرنے والا ہوں. لیکن سوال سب سے بڑا ہے، دعائیں مقبول کیوں نہیں ہوئی اللہ والو؟ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ. کسی نہ کسی جدید ٹیکنالوجی اور جدید طریقہ کار جو بزنس ہے، بزنس کے نئے نئے طریقے ہیں، ان طریقوں میں جو سود، ربا اور حرام خوریاں ہیں، اس کی وجہ سے پوری قوم 90% لوگ سود خوری اور حرام خوری میں مبتلا ہے. اور یہودیوں کی یہ جو ٹولی ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو دنیا کے سب سے بدترین سود خور اور اسلام دشمن قوم ہے، اس قوم کے پروپیگنڈوں نے ساری دنیا کو جو ہے سود سے لت پت کر دیا. سود سے لت پت. میرے پاس وہ وقت نہیں،
ورنہ ایک ایسی روایت میں رکھتا جس سے آپ کی عقلیں متحیر ہو جاتی تھی. آئندہ کسی دوسرے انشاءاللہ موقع پر ہو سکتا ہے رات آ جائے. مجھے یہ باتیں کمپلیٹ کرنی ہے. وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ. کما رہا ہے بے جگری کے ساتھ, کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ. کیا کھا رہا, کیا کما, کیا لا رہا, کیا بھر رہا, اسے کچھ پتا نہیں ہے بیچارے کو. بس ملا لے آیا. کون دے رہا, کیسا دے رہا, کیا دے رہا, اسے مطلب نہیں. وہی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ, ارے حرام مال سے, حرام غذا سے اس جسم کی پرورش ہوئی ہے. اور پیارے رسول نے دوسرے مقام پر فرمایا لا تدخل الجنة جسد غُذِّيَ بِالْحَرَامِ, ارے حرام مال سے پلنے والا جسم کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو اس کی دعائیں کیسے مردود کی قبول ہوگی؟ ایسے مردود کی دعائیں قبول نہیں ہوگی, بلکہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دیا جائے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال خوری کی طرف بڑھیں, حلال مال دیکھیں, اور اس وقت بڑے ہمیں پرکھ کر کے چلنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ مطہرہ کو اپنانا ہے. ایک روایت ہے طبرانی المعجم الاوسط کے اندر, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں تلیت هذه الآیہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت دوسرے محدثین کے نزدیک متکلم فی ہے, مگر حسن کے درجے پر ہے, صحیح ہے. اور جیسا کہ یہ روایت کے اندر بھی وہی مفہوم ہے, تو فرمایا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمك والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه أولى في النار. یہ طبرانی المعجم الاوسط کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے مجلس میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی کہ اے لوگو تم لوگ حلال کھاؤ, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. دریسنا اسی بیچ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے ذرا دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ اس کی جس کی ہر دعا قبول ہو جائے. کتنا بڑا سوال تھا اللہ والو, کتنا بڑا سوال تھا کہ وہ کہے کہ اللہ یہ دیوار سونے کا بنا دے, بنا دے. مستجاب الدعوات وہ ہے. اتنا بڑا سوال کر لیا سعد بن ابی وقاص نے کہا اچھا. پھر آپ نے انہیں جواب میں کیا ارشاد فرمایا, وہ قابل غور بات ہے. جواب میں آپ نے فرمایا یا سعد, اے سعد بن ابی وقاص, تمہیں دعا قبول کروانی ہے نا, تو ایک رول ہے میرے پاس, ایک فارمولہ ہے. دیکھو شریعت میں زیادہ آپ کو فارمولہ بتایا جائے گا, حلال و حرام بھی پرکھنے کے فارمولے بتائے جائیں گے, تو اس فارمولے پر رکھ کر کے آپ کو چیک کر لینا ہوگا. آپ نے فرمایا میرے پاس فارمولہ ہے اطب مطعمک, دیکھو تم اپنا کھانا پاکیزہ کر لو,
یعنی حلال روزی کھاؤ۔ روایات کے اندر ہے کہ اس کے بعد سے حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ایک لقمے کو پرکھ پرکھ کر کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات بنے، اور جب کوفہ والوں نے، بغداد والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام تراشی کی، بڑی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا، بوڑھا کھڑا ہوا کہنے لگا سعد کی امامت صحیح نہیں ہے، اس کا عدل صحیح نہیں ہے، اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کا تبادلہ کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی روایات موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص لرزتے ہوئے، ڈبڈباتے ہوئے آنکھیں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں تو تو جانتا ہے، اے اللہ اس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لوگوں نے دیکھا بغداد کا وہ بوڑھا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اس ولی کے اوپر الزام لگایا تھا، الزام لگانے کی صورت میں جو سعد بن ابی وقاص کی زبان اطہر سے بد دعا نکلی، روایات میں موجود ہے، مورخین لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا جب بوڑھا ہو گیا انتہائی، اس کی آنکھیں اتنی اندر چلی گئی، اس کی آنکھیں اندر چلی گئی، پلکیں دکھتی تھی، مگر سڑکوں پر بیٹھ بیٹھ کر وہ لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سعد بن ابی وقاص سے لوگوں حلال خوری کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اے ہندوستان کے لوگوں، اگر تمہیں بھی مستجاب الدعوات بننا ہے، تمہیں بھی اس ہندوستان میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کفار کی مارے نہیں کھانی ہے، تو یاد کر لو تم اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، سعد بن ابی وقاص کی طرح اپنی روزی حلال کر لو، حلال روزی سے اپنے جسم کی پرورش و برداشت کرو، تمہاری اولادیں بھی مستجاب الدعوات ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ نے اس کے بعد فرمایا سعد والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ، فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل عنہ من 40 یوما، کہ جو آدمی ایک لقمہ، جو آدمی لقمہ حرام کھاتا ہے، جو بندہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سود اور حرام خوری سے پلنے والا جسم، فالنار اولا بہ، اس کے لیے تو آگ ہی ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آگ ہی ضروری ہے۔ تو حرام خوروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری جھولی میں روایات اور تھیں، حدیثیں، مگر نہیں آ سکی، وقت بتا رہا ہے کہ بس کرنا چاہیے۔ میں سرسری طور پر ایک روایت، بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کروں، کہ ہمارے اسلاف مسلمان، اللہ کے ولی اور اللہ کے ولیہ کس قدر ایک مسلمان ہونے کے ناطے حلال و حرام میں امتیاز کرتے تھے، اور یقین جانو حلال و حرام سب کے سب واضح ہے۔ وہ ساری روایتیں میں آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وضاحت نہیں کی گئی، تو جس کی وضاحت نہیں کی گئی اس میں مت پڑو۔ مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات کو واضح کیا جائے، نہ کہ دلیل بنانے کے لیے، باتوں کی وضاحت کے لیے۔ ایک آدمی آئے، کہنے لگے کہ مول صاحب ہاتھی کھانا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں ہاتھی کا ذکر ہے؟ جو اصول قرآن و سنت میں حلت و حرمت کے بیان کیے گئے اس میں بھی پرکھو گے تو ہاتھی
سمجھ میں نہیں آئے گا. جب سمجھ میں نہیں آئے گا گئی کو اس کو پڑھنا, اس میں مت پڑھو. اس میں تم ہاتھی ذبح کر سکتا کھاؤ. بہتر ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک, جو مشکوک چیز ہے جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو, جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو. بس جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی لکھی ہے, ترمذی شریف کی لمبی روایت ہے, اب عرض نہیں کر سکتا, اس کے اندر ایک لفظ ہے وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ, اللہ نے جو تمہیں روزی لکھ دی ہے نا اس روزی پر تم راضی ہو جا. بس ہم کیا کرتے ہیں, لالچ میں پڑ جاتے ہیں, ارے اور کرو تو جاؤ, بور میں گرو گے, گڑھے میں گرو گے. وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ, اللہ نے جو روزی تمہیں تقسیم کر دی. اور یاد رکھو یہ ساری چیزیں, حرام خور وہی ہے جس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط نہیں ہے. یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. یہ حرام خور لوگ ادھر سے ادھر ٹامنگ ٹوئیاں مارتے ہیں اور اپنے جو بنائے ہوئے بت ہیں, اپنے نفس کے اندر, اپنے ضمیر کے اندر اپنی خواہشات کا جو بت بنایا ہوا ہے, مشرکوں کی طرح جو مشرکیں دوسرے درباروں میں درگاہوں میں جا کر کے روزیاں مانگتے ہیں, اسی طرح اپنی خواہشات کے جو بت ہیں اس بت کے پیچھے یہ بھاگ رہا ہے, اس کی پوجا کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا جو تمہارے جھوٹے بناوٹی بت ہیں اس بت کے پیچھے مت پڑو, تم اس کی عبادت کرتے ہو. ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. ارے اللہ کے سوا تم کس سے روزی مانگتے ہو جس کے اندر روزی دینے کی سکت نہیں, قوت نہیں, اس سے مانگتے ہو؟ نا نا نا, روزی اسی سے مانگو, عبادت اسی کی کرو, کھاؤ اسی کا اور عبادت کرو اسی کی, عبادت کرو. لوگوں حلال و حرام میں کس قدر ہمارے اسلاف پرکھتے تھے, وہ 2-3 الفاظ میں وہ واقعہ رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. آپ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک معاملہ درپیش ہوا, وہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, مشہور واقعہ ہے. ایک عورت آئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, امام احمد ابن حنبل کو سب جانتے ہیں. فرمانے لگی کہ اے امام احمد ابن حنبل, میرا جو کاروبار ہے, میں کپڑا بناتی ہوں, بنتی ہوں, اور ایسا ہے کہ میرے گھر میں جو چراغ ہے اس کا تیل بنتے بنتے ختم ہو جاتا ہے, اور پھر رات میں چاندنی رات میں وہ چراغ ختم ہو جانے کے بعد میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں. تب مجھے یہ بتلائیے کہ اس بارے میں کسٹمر کو, گراہک کو, لینے والے کو ڈیل کرتے وقت بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ایک کپڑا میں نے بنایا ہے, بنا ہے, اس کا اتنا حصہ جو ہے چراغ کی روشنی میں بنا ہوں اور اتنا حصہ جو ہے کہ چاند کی روشنی میں, اس لیے کہ چراغ کی روشنی میں پورے مضبوطی کے ساتھ اسے تاننا, کھینچنا, اس کا ڈیزائن اور اس کی بناوٹ, وہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہے, مگر چاند کی روشنی میں اندھا دھند گاڑی چلتی ہے تو یہ تو اس کے بنسبت کمزور ہے. کیا مجھے اس ڈیل کرتے وقت اس آدمی کو بتانا ضروری ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے جواب دینے سے پہلے فرمایا, اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کہ تو ہے کون, تو کس قبیلے سے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بشر الحافی کی اس پیاری بہن کی اس عقیدت اور اس کی اس محبت اور محبت الہی کو دیکھتے ہوئے, اس کی وہ وفا شیاری اور تقوی شیاری اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے پکار اٹھے کہ اے خاتون, یہ تم بشر الحافی کے گھرانے کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تمہیں لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسے پرکھو, کسی اور کا نہیں. اللہ اکبر. تمہارے اسلاف یہ تھے, حلال و حرام کو پرکھنے کے لیے اتنا کچھ کیا کرتے تھے. ہم اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کیسا ہے, یہ سود کا ہے کہ یہ مود کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ اس کا ہے. بہرحال قصہ مختصر. اللہ پاک پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو حلال خور بنا, اے اللہ ہم سب کو حلال خور بنا, بشارت نبوی کے مطابق مستجاب الدعوات بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا.